قیامت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ انسان سے پہلے اللہ نے جو جن مخلوقات کو بھیجا ان کو مشن دیا، مگر وہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ظاہر ہے جب قیامت آئے گی تو ان مخلوقات پہ بھی آئے گی۔ بتائیں دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکے باز۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی؟ دو جماعتوں کے درمیان جو یہ ہندو مسلم ہوئی ہے 1947۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آخری دور میں کچھ لوگ جو ہے نمودار ہوں گے جو پوری دنیا کو جو ہے وہ دین سے دھوکہ دیں گے۔ السلام علیکم، میں سید محمد عثمان اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد مظاہر۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے قیامت کے ان ٹاپکس کے بارے میں جو شاید آپ کو کوئی بتاتا ہے۔ قیامت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایسی نشانیاں بتائیں جو عام پبلک کو نہ پتہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ ڈرو اس فتنے سے جو ظالموں کے لیے خاص نہیں، مطلب سب پر آئے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ یہاں پہ کس فتنے کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں یہ جو فتنہ ہے یہ دجال کا فتنہ ہے، جو کہ نہ صرف کافروں پہ بلکہ مسلمانوں پہ بھی آئے گا، جس میں صرف کافر ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی پھنسیں گے۔ لیکن اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی قیامت کی، اور یہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی اور کب آئے گی یہ پتہ ہے؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ کو، اللہ نے صاف کر کہ اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ بات معنی رکھتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے جو ہے تمام تر مخلوقات کو بنایا تھا۔ اس سے پہلے ہی اللہ نے دنیا میں جو ہے مخلوقات کو بھیج دیا تھا، اور ظاہر ہے جب قیامت آئے گی تو ان مخلوقات پہ بھی آئے گی۔ تو انسان سے پہلے اللہ نے جو جن مخلوقات کو بھیجا ان کو مشن دیا، مگر وہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی یہ جو کائنات کا سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن ان دی اینڈ سب سے اینڈ میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ جاؤ اب یہ تمہارا مشن ہے، اب یہ تم پورا کرو۔ تو یعنی اور یہ قیامت کے نزدیک تھا انسان کی پیدائش جو تھی، کیونکہ پہلے جو مشن تھے وہ سب کو دے چکے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن کسی نے بھی نہیں اس کی ذمہ داری اٹھائی، سب نے منع کر دیا تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور یقیناً انسان نے وہ ذمہ داری اٹھائی۔ سب سے پہلی جو تمام مخلوقات میں جو نشانی ہے قیامت کی وہ انسان کی پیدائش ہے، اور دنیا میں جو نشانی ہے اس دنیا میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش اور میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ان میں سے بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی پوری ہو گئی تھیں، اور کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جو فوراً ہی پوری ہو گئیں، جیسے خیبر کی فتح، مکہ کی فتح، ایران کے بادشاہ کا قتل ہو جانا اس کے بیٹے کے ہاتھوں۔ یہ تمام تر نشانیاں ظاہر ہے قیامت میں آئیں گی، کہ تمام تر جو وقت جو گزرتا ہے تو ہمیں آخری میں لے کے کس طرف جاتا ہے؟ قیامت کے نزدیک ہی لے کے جاتا ہے۔ جیسے جیسے لمحہ گزرتے جا رہا ہے ہمیں قیامت کے نزدیک لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری نشانیاں ہمیں بتائیں۔ مثال کے طور پہ ان کی وفات کے بعد کی نشانیاں، جو ان کی وفات کے بعد جو نشانیاں پوری ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی آگے وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اور 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا یہ بیٹا نواسہ حسن یہ آدمیوں کا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں کی اصلاح کرائے گا۔ اور کچھ سالوں بعد مسلمان کی 2 فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت حسن نے خون خرابہ روکنے کی وجہ سے ان کی صلح کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسین کو طائف میں قتل کر دیا جائے گا، ان کو طائف کے مقام کربلا کے پاس یہ طائف کی جگہ ہے، ادھر ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا انہیں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کو قتل کر دیا، عثمان کو قتل کر دیا جائے گا قرآن پڑھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عباسی اور امیوں کی جو ہے خلافت جو ہے قائم ہوتی رہے گی، اور یزید اور ولید جو ہیں ان کے ظالم حکمران ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفا، منصور اور مہدی خلیفہ ہوں گے۔ آگے جا کے ہماری ہسٹری میں دیکھیں آپ، تینوں لائن سے آئے ہیں، یہ والے مہدی نہیں ہے، یہ ایک ہمارے وہ گزرے خلیفہ، ان کا نام بھی مہدی تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی پریڈکشنس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں اور جو کہ پوری بھی ہوئیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، پھر صحابہ نے بتایا وہ دروازہ جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے کوئی فتنہ نہیں آیا، جیسی ان کی وفات ہوئی فتنے شروع ہو گئے۔ اسی طرح بہت سی ایسی پریڈکشنز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 آ جاتا ہے ہمارے دور میں جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں۔ اب انسان اگر اس دنیا کو دیکھتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی، وہ دنیا کی رنگینوں میں ایسے کھو چکا ہے، وہ سمجھ رہا نہیں ہے اس بات کو، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سب جو ہے قیامت کی نشانی ہے۔ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے دور میں پوری ہو چکی ہیں، تمام تر جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں، اور بڑی نشانیاں جو ہیں ان کے اندر علماء اکرام نے جو ہے یاجوج ماجوج، دجال، امام مہدی اور ان سب کو جو ہے رکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا واپسی، ان سب کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے میرے نزدیک جو کہ میرے مطابق وہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور وہ جو ہے جو واقعات ہونے والے ہیں ہمارے دور میں، وہ اس کی جو ہے پوری لسٹ ہے کہ پہلے یہ واقعہ ہوگا، پھر یہ والا واقعہ ہوگا، پھر یہ والا واقعہ ہوگا۔ وہ حدیث ہے صحیح بخاری 7121، آپ ذرا کھول سکتے ہیں تو وہ کھول لیں اپنے پاس، اگر آپ کے پاس کھل جائے تو۔ جی میں نے کھول لی ہے حدیث نمبر 7121، اس میں لکھا ہوا ہے ہم سے ابو الایمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو الطراد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کر لیں، ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھی بھیجے جائیں گے، تقریباً 3 دجال، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر کریں گے، ان سے ایک بڑھ کر دوسری عمارت بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، بس جب اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھیں گے اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور بس جب سورج اس طرح طلوع ہوگا تو سب دیکھ لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت وہ ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان نفع نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اس سے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ 2 آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 7.1 بک نمبر 92 حدیث نمبر 68۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔
بہت لمبی ہے حدیث ہے. دیکھیں اس حدیث کی شروعات ہوتی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتیں آپس میں جنگ نہ کریں. دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا, دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں گے. چلیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سینچری میں, اپنے دور کے اندر, کہ ہماری ہسٹری میں کوئی ایسی وار ہوئی ہے؟ آپ بتائیں مجھے. بہت سی وار ہوئی ہماری. لیکن کوئی ایسی وار ہوئی ہے جس میں ورلڈ وار 1 2, اس میں بہت سے ممالک شامل تھے, جماعتیں نہیں تھے, اس میں بہت سے مذہب شامل تھے. وہی بتانے والا ہوں. دو جماعتوں کے درمیان جو ہوئی وہ ہندو مسلم ہوئی ہے 1947. ایسی خون ریزی جنگ جو کبھی ہوئی نہ ہو ہسٹری میں. بہت سی ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کا مذہب بھی ہے, لیکن مذہب بھی تو ایک ہونا چاہیے نا. مذہب کے لحاظ سے تو اللہ کے نبی نے بولے کہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو, دونوں ایک ہی مسلک کے ہوں گے, ایک ہی مذہب کے ہوں گے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈیٹیل. اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی وار ہوئی ہے جس میں دو جماعتیں آپس میں لڑی ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی تھا. یعنی دو گروپ ایسے ہیں جو آپس میں لڑیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی تھا, دونوں ایک ہی مذہب کے تھے. اور یہ وار ہے ورلڈ وار 1. آپ صحیح تھے اپنی جگہ, یہ بالکل صحیح بولا آپ نے, یہ ورلڈ وار 1 ہے. اگر ہم ورلڈ وار 1 کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ دو گروپ کون کون سے؟ سینٹرل پاور اور ٹرپل الائنس پاور. ان میں اور بھی ممالک شامل تھے. لیکن یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی؟ اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ شروع کہاں سے ہوئی, یہ تو بہت آگے کی کہانی ہے, وجہ کیا تھی. لیکن یہ کن کے درمیان شروع ہوئی؟ یہ شروع ہوئی رشیا, جرمنی اور انگلینڈ. اور یہ جو تینوں کے جو وہ تھے, بادشاہ کہہ لیں یا آپ ان کو پرائم منسٹر کہہ لیں, وہ جو تھے تینوں ایک ہی تھے. تینوں آپس میں کزن تھے, تیسار نکولس, جارج 5 اور ولیم. یہ تینوں آپس میں کزن تھے. یہ تینوں آپس میں لڑیں اور اس جنگ کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے بولا بہت زیادہ خون ریزی ہوگی. ہسٹری میں ایسی جنگ نہیں دیکھی گئی. 50 سے 70 ملین لوگ مرے اس جنگ میں. دو عظیم جماعتیں جنگ کریں گی, دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا, دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں گے. ٹرپل الائنس پاور, سینٹرل پاور, دو گروپ تھے. ایک میں جو تھا رشیا تھا اور میرے خیال میں انگلینڈ تھا. بہرحال دو گروپ تھے, انہی میں تھے. تینوں کزن تھے, ایک کزن ایک طرف تھا اور دو کزن ایک سائڈ ہو گئے تھے. اس میں دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. ان سے جو ہے وار شروع ہوئی تھی کہ آسٹریا ہنگیریا کے بادشاہ کو جو ہے مار دیا تھا, پھر جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن وجہ یہ نہیں تھی. اس کے لیے آپ کو پوری ہسٹری پڑھنی پڑے گی. اس میں جب ہم بنی اسرائیل کو ذکر کریں گے کسی دن تو پھر ہم ان کو دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے فساد پھیلایا دنیا کے اندر تمام قوموں کو. جاپان کا کیا قصور تھا؟ لیبیا کا کیا قصور تھا؟ جاپان کو تو بلا وجہ جنگ میں لے آیا گیا ورلڈ وار 2 کے اندر. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر اس ملک کے خلاف جنگ ہوئی ہے جس کا اپنا ایک بینک سسٹم ہے, سود سے پاک. آپ کو انشاءاللہ اگر ہم ڈسکس کریں گے بنی اسرائیل کو کہ ان کے کارنامے کیا تھے, ان کو پیٹ کے جو ہے کس طریقے سے یہ رسوا ہوئے. لیکن اس ورلڈ وار کے نتیجے میں ہوا کیا؟ بہت زیادہ خون ریزی ہوئی اور نئے نئے پولیٹیکل لیڈرز نے جو ہے عروج پایا. نئے نئے بلیف سسٹم, نئے نئے آئیڈیولوجیکل سسٹم, کیپٹلزم, سوشلزم, میٹرزم اور پیٹرزم, پتہ نہیں کون کون سے نام بھی نہیں سنے ہم نے. تو پہلے تو بتائیں دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکے باز. دھوکے باز سے مراد کیا؟ دھوکے باز دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا, جو نبی نہ ہو اور دعویٰ کرے, مطلب نبی ہونے کا دھوکہ دے رہا ہے. جی, نبی نہیں ہے بول رہا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو آپ مانیں گے کہ وہ نبی ہے؟ نہیں مانیں گے. لیکن وہ دعویٰ کرے گا نبی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ دجال کہلائے گا. لیکن اگر ایک شخص, نبی آتا کس لیے یہ بتا, نبی ایک پوری شریعت لے کر آتا ہے, ایک پورا احکام لے کر آتا ہے, پورا ایک لا لے کر آتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, مال میں کیا کرنا ہے, زکوٰۃ کتنی دینی ہے, پورا ایک لائف کا سسٹم ہے. اور اسلام جو ہے وہ دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. مذہب میں فرقے ہوتے ہیں, دین میں فرقہ نہیں ہوتا ہے. اسلام ایک دین ہے اور دین اپنا نظام مانگتا ہے. ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے نا اسلام, ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے نا اسلام نے. تو اگر کوئی شخص آئے وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو
تم اس کتاب کے مطابق زندگی گزار لو، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، میں ایک نیا جو ہے اپنا ایک سسٹم لے کر آیا ہوں، تمہیں اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی ہے، تو کیا وہ نبی کہلائے گا؟ کیوں؟ نبی تو پورا وے آف لائف لے کر آتا ہے، نبی کتاب لے کر آتا ہے تو اس کے اندر تمام احکام ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے پاس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کو اس کتاب سے نہیں چلنا، آپ کے مذہب کی کتاب سے نہیں چلنا، اب آپ اپنا نیا نظام لے کر آئیں گے، بالکل یہی ہوا ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں۔ نئے نئے پولیٹیکل لیڈرز نے جو عروج پایا، ان کے نتیجے میں انہوں نے لوگوں کے اوپر اتنا اندھا اعتماد جو ہے اپنا ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ مجبور ہو گئے، وہ سمجھنے لگے نہیں یہ ہمارا لیڈر ہے۔ اور ہٹلر کی تو میں آپ کو بتاؤں، ہٹلر نے تو کلیم بھی کیا ہے بہرحال۔ اب دیکھیں کوئی موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے علیہ السلام، یا کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے ہمارا، ہم نہیں مانیں گے، ہم اسے دجال کہیں گے۔ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا روپ ڈھا کر آئے گا وہ۔ تو ہٹلر نے کیا کیا؟ ہٹلر نے ایک بایوگرافی چھپوائی، صحیح بول رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں اس کی بایوگرافی چھپی تھی، جو اس کے دوست نے جو ہے چھاپی تھی۔ ہٹلر نے ایک بایوگرافی چھپوائی، اس میں 1932 ایسی کچھ میں مجھے نمبر یاد نہیں ہے، 90s میں چھپی تھی، اس کے دوست نے چھپوائی تھی وہ۔ اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہٹلر جو ہے بہت اچھا ہے، اس نے اپنی تعریفیں کی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ کہ آپ اس کے اوپر اعتماد رکھیں، وہ آپ کو یقیناً جو ہے وہ دلائے گا، انصاف دلوائے گا آپ کو۔ وہ تو آپ کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے کہ جیسس۔ کرسچنوں کے نظریے سے اگر دیکھیں تو وہ جو ہے ہٹلر جو ہے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دجال ہمارا جو اصل دجال آئے گا وہ بھی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ اور اگر ہم اپنے نظریے سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا آپ ہٹلر کو جو ہے نہیں مانیں گے کہ وہ دجال ہے؟ اور اس کی وجہ سے جو ہے اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنی خونریزی ہوئی ہے، اور نئے نئے جو ہے وہ سسٹم نکالے ہیں اس نے، اور جو اس نے جو کارنامے کیے ہیں، وہ پروپیگنڈا جو اس نے رچا ہے، آپ دیکھیں جا کے اگر ذرا کہ اس کے اوپر لوگوں نے اندھا اعتماد کتنا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری دور میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ نمودار ہوں گے، یعنی اچانک نکلیں گے، اور ورلڈ وار 1 کی وجہ سے اچانک جو پولیٹیکل لیڈرز جو اٹھیں، جبکہ ہٹلر جو ہے خود لڑ رہا تھا ورلڈ وار 1، ہٹلر نئے نئے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں اٹھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آخری دور میں کچھ لوگ جو ہے نمودار ہوں گے، جو پوری دنیا کو جو ہے وہ دین سے دھوکہ دیں گے۔ فرعون جو ہے دیکھیں اپنی قوم کے اوپر تھا کہ اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا، لیکن اگر آپ سوچیں کہ ایک بندہ یعنی کچھ لوگ یا پوری دنیا کو کیسے دھوکہ دیں گے، یعنی پوری دنیا کا سسٹم چینج کر کے۔ اور دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، ان سمپل ورڈ تو یہی ہے، وے آف لائف۔ اور ان پولیٹیکل لیڈرز نے یہی کیا ہے۔ میرے نزدیک اللہ کے نبی نے 3 دجال کی بات کی ہے یہاں پہ، لیکن مجھے جو ہے ابھی صرف 2 کا ہی پتہ لگ سکا ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی تیسرے کا پتہ ہو، جن میں سے ایک ہے ہٹلر، ایڈولف ہٹلر، اور دوسرا ہے جوزف اسٹالن۔ جوزف اسٹالن دجال اور بھی ہیں، ہم بہت سارے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا دجال ہونے کا، لیکن یہاں پہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خاص وہ دیا کہ 3 پہ وہ کرا ہے کہ یعنی یہ 3 کچھ ایسا کارنامہ کریں گے، لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ بھی چلے گا انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے۔ جوزف اسٹالن نے کیا کیا؟ جوزف اسٹالن نے کہا کہ میں تو ریلیجس کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے پوری ایک کیمپین چلائی ریلیجس کے خلاف، اور اس کی ایک کیمپین تھی اینٹی اسلام کیمپین۔ اس نے مسلمان کے عالموں کو پکڑا اور ان کو جو ہے مارا، ان کو جزیروں پہ چھوڑ دیا برف میں ایسی، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، اسلام کے لٹریچر کو جلوا دیا اس نے، اور مسجدوں کو جو ہے اس وقت اس نے ویئر ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ اور اس نے بھی اپنا نیا وے آف لائف لے کر آیا تھا، یہ اس نے صاف کہا تھا کہ میں دین کو نہیں مانتا، ہم اپنا نظام لے کر آئیں گے۔ آپ ہسٹری پڑھیں ذرا جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اسی کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، اس حدیث کا تیسرا حصہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی عالموں کی موت، جو انہی پولیٹیکل لیڈرز کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ عالم ہمارے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے
خلافت کے انڈر جو ہے ایجوکیشن حاصل کی تھی وہ اپنے علم کے ساتھ جو ہے چلے گا. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ خلافت سے پہلے ہماری ہسٹری میں کون کون آیا ہے. سائنسدان البیرونی، الکنڈی، الخوارزمی، کون کون ہے، بہت سے اتنے نام ہیں گنوا کے تھک جاؤں میں آپ کو. بہت ہیں بہت. اور جیسے ہماری خلافت ٹوٹی ہے اس کے بعد آپ مجھے ایک سائنسدان کا نام بتائیں جو پوری دنیا میں فیمس ہے. وہ یہ سائنسدان وہ ہیں ہسٹری کے ہمارے جو پوری دنیا میں فیمس ہیں. یہ جو ہم آنکھ کا جو ہمارا یہ ہے سسٹم آپٹک، یہ ہمارے ایک سائنسدان نے کتاب میں پورا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے انہوں نے دریافت کیا تھا اس کو. سب سے پہلی گھڑی ایک سائنسدان نے بنائی. نہیں، ہمارے سائنسدان کے زمانے میں ایک ہینڈ واچ جو تھی ہمارے ایک سائنسدان نے بنائی. تو جتنے بھی ہمارے سائنسدان تھے، جتنا بھی ہم اسلام، اور یہ سب اسلام قرآن کے تھرو انہوں نے پتہ لگائی تھی چیزیں. قرآن کی وجہ سے ہی جو ہے سائنس کی جو ہے وہ ہے. یہ جتنی بھی آپ سائنس دیکھ رہے ہیں نا آپ، سب قرآن کی وجہ سے ہی ہے. قرآن نے پہلے ڈیفائن کر چکا تھا. اگر ہمارے الگورتھم جو ہے ہمارا، جس کے اوپر آپ کا جو سارا سسٹم چل رہا ہے آج کو، کس نے ایجاد کیا؟ یہ ہمارے مسلمان سائنسدان نے ایجاد کی ہے اس کی 01 سسٹم. ہاں، الجبرا، چلیں الجبرا کو لیں. ہاں وہی تو بات ہے. اور فریکوینسی ہمارے ایک سائنسدان نے ایجاد کی جس پہ آپ کی ورڈ کی فریکوینسی چل رہی ہے آج کو، جس الفاظ سے آپ ساؤنڈ ویوز بھی آج کو وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یوٹیوب جو ہے الگورتھم ریڈ کرتا ہے اور آپ کی اردو ویڈیو کو جو ہے انگلش میں جو ہے کنورٹ کرتا ہے. یہ ہمارے مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لوگ بولتے ہیں مسلمان نے کچھ نہیں کیا. بھائی شروعات تو ہم نے کی ہے نا، شروعات تو ہم نے کی ہے نا. اس کے آگے غرور نہیں. ہے تو غرور کیوں نہ کریں ہم یار. ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے پتہ لگائی، کریڈٹ آپ لے کے جا رہے ہو. لوگ آج سائنس کو کہہ رہے ہیں بھائی سائنس ہر چیز میں سائنس آ رہی ہے یار. ارے کریڈٹ تو ہمیں تو دو ساتھ میں بھائی. ہمیں نہیں، مسلمانوں کی بات کرو. میری کیا اوقات، میری کیا اوقات. تو جو ہمارے عالم تھے، جو علم تھا وہ اس کے ساتھ ہی اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کا جو چوتھا حصہ ہے زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. نہیں، ہاں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. اگر آپ جغرافیکل ڈیٹا دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایک سال ایسا دکھا دیں، ایک ورلڈ وار 1 جب سے اسٹارٹ ہوئی ہے، جب سے لے کے جب سے ورلڈ وار 2 ختم ہوئی ہے، یا پھر ابھی تک کوئی ایک سال ایسا دکھا دیں یا ایک مہینہ اس میں جس میں زلزلہ نہ آیا. میرے مطابق تو مجھے نہیں ملا. کوئی ورلڈ وار 2 تک تو یہ نہیں ملا. ان دنوں کہیں نہ کہیں زلزلے آ رہے تھے. ورلڈ وار 2 تک تو مجھے پتہ ہے کہ ہر مہینے میں جو ہے زلزلے آئے کہیں نہ کہیں، اور ایسے میسف لیول پہ آئے. اور ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں گزرا ترکی کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ زلزلوں کی تعداد میں کثرت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بڑھ جائے گی آخری دور میں، اور ابھی تک جو ہے بڑھ گئی ہے. وہ اس حدیث میں بھی ذکر ہے. ارے آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اتنے میسف لیول پہ. ابھی آپ 2001 میں چلے جائیں، جو آپ کشمیر کے زلزلے، دنیا میں زلزلے آ ہی رہتے کہیں نہ کہیں. لیکن ورلڈ وار 1 سے لے کے ورلڈ وار 2 کا ہر مہینے کے اندر آیا زلزلہ. نہیں، اس کے آگے کا جو ہے حرج نہیں، اس کے آگے کا جو ذکر ہے یہ لائن سے جو ہے ایک وہ ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. ان ورلڈ وار 1 کی وجہ سے نئے نئے پولیٹیکل لیڈرز نے عروج پایا، نئے نئے سسٹم نکلے، جس کی وجہ سے لوگوں نے جو اپنی عقلیں جو ہے کھو دی. ان کو جو ہے ان کی زندگی گزارنے کا مقصد ہی نہیں پتا کیا تھا. ہر انسان کا مقصد کیا تھا؟ پیسہ. بندہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا. ٹیکنالوجی میں عروج آیا اس کی وجہ سے، فتنے ظاہر ہوئے، زمانہ قریب ہو گیا. ماڈرن ٹرانسپورٹ، ٹیلی کمیونیکیشن. ہاں، ماڈرن ٹرانسپورٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ آپ دیکھیں 19s میں یہ ساری نکلی ہیں. اور 2001 کے بعد جو عروج پایا ہے ٹیکنالوجی میں، نئے نئے گیجٹس جو نکالے ہیں انہوں نے، مائکروسافٹ کی ونڈوز وغیرہ آئی ہیں. اور 2007 میں جو اسمارٹ فونز نکلے ہیں، وہ فرسٹ ویڈیو کال تو 90s میں ہی نکل گیا تھا، ویڈیو کال فون جو تھا. لیکن جو پوری طرح جو یہ سیٹ ہوا ہے ورلڈ وار 1 کے بعد سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوا ہے. اور جب جرمنی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا ورلڈ وار 1 اور 2 سے،
اس نے کہا تھا ہم سائنس کی طرف فوکس کریں گے, اور رشیا نے جو ہے اپنا جو ہے ایسٹرونامر بھیج دیا تھا خلا میں. اب وہ بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا, نیل آرمسٹرانگ جو بھی گئے تھا, پھر فضول بات ہے یہ, چاند پہ کوئی بے خیال میں کوئی نہیں جا سکتا. نہیں گیا. انڈیا جو گیا بھی چاند پہ, اب یہ تو انڈیا کو پتہ ہے وہ گیا نہیں گیا, ہمیں کیا پتا, ہم اللہ مالک. گیا تو اچھی بات ہے یار, اچھی بات ہے, اور ترقی کریں آپ, چاند پہ گھر لے لیں. چاند پہ مجھے لگتا ہے تو بہرحال بولا ہے فورس کے ساتھ جا سکتے ہو. ہاں چاند کا نماز اذان